Let me be little blunt about it. Unfortunately, ہمارے پاس ججمنٹس ادارے گئے تھے. اس میں میاں صاحب کو سزا دینی ہے. وہ کہا گیا کہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل ایگلز. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ سٹارٹ میں جو آپ نے ایک آڈیو کلپنگ سنی ہوگی جس کے اندر ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ایک سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کسی بندے کو حکم دے رہے ہیں کہ نواز شریف اور اس کی بیٹی کو سزا دی جائے، اور ساتھ وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بدقسمتی سے جو ادارے ہیں وہ ججمنٹس دیتے ہیں، نہ کہ ججز ججمنٹس دیتے ہیں. اس کے حوالے سے انہوں نے 40 سیکنڈ کا یہ ایک آڈیو کلپ جو ہے وہ ایک سابق پاکستانی صحافی جو کہ اب امریکہ کے اندر مقیم ہیں، احمد نورانی، جن کو پاکستان کے اندر بے تحاشا دفعہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا تھا چونکہ وہ شریف خاندان کے لیے جھوٹی خبریں پبلش کیا کرتے تھے. اب چونکہ وہ پاکستان کے اندر یہ کام نہیں کر سکتے، پاکستان کے اداروں میں، پاکستان کے صحافتی اداروں کے اندر ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو پبلش کریں، اور انہوں نے ایک امریکن جو ویب سائٹ ہے فیکٹ فوکس، اس کے اوپر یہ ساری چیزیں شائع کیں، اور بقول ان کے کہ انہوں نے اپنے ہی طور پہ اس کی فورینزک بھی کروائی ہے، جو بڑی ہی بے بنیاد اور غلط بات ہے. جو قانون جس چیز کو نہیں مانتا کہ اگر آپ خود ہی کسی چیز کی فورینزک رپورٹ لگا رہے ہیں جس کا اور کوئی سر پیر نہ ہو تو اس کے متعلق. لیکن آج جو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، جو آپ نے تھمبنیل میں دیکھا ہوگا کہ کل رات سے یہ ایشو جو ہے وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا اور آپ کے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر ڈسکس کیا جا رہا ہے. لیکن جو ایک چیز اس کے اندر ڈسکس نہیں کی جا رہی وہ ہے وہ دوسرا شخص جو الیج کیا گیا ہے جیسے ثاقب نثار ریٹائرڈ کے خلاف کہ وہ کسی بندے کو حکم دے رہے ہیں. وہ دوسرا شخص کون ہے؟ چونکہ بہت سارے لوگوں کا اس طرف دھیان نہیں گیا، ہمارے مین اسٹریم میڈیا کا اور ہمارے سوشل میڈیا کے، ہمارے یوٹیوبرز کا، ہمارے بہت سارے صحافیوں کا ہو، یا ویسے جو لوگ یوٹیوبرز ہیں جو اس کے اوپر سٹوریز کر رہے ہیں ان کا اس چیز کے اوپر دھیان نہیں گیا. تو ہم آج ڈسکس کریں گے وہ دوسرا شخص کون ہے. سب سے پہلے جو سوالات اس آڈیو لیک کے اوپر، جو ایک پروڈنٹ مائنڈ جو سمجھتا ہو، جو عقل فہم رکھتا ہو، جو سوچ بچار رکھتا ہو، جو کم از کم نواز شریف کا فالوور نہ ہو، نواز شریف جیسے مجرم کا فالوور نہ ہو، ملک دشمن نواز شریف کا فالوور نہ ہو، ان لوگوں کو پروڈنٹ کہا جاتا ہے. وہ لوگ جو کچھ سوال اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے، سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ثاقب نثار کو آپ ایکسپوز کر رہے ہیں، ثاقب نثار کا بار بار ذکر کر رہے ہیں. وہ دوسرا شخص کون ہے جس کو ثاقب نثار جو ہے وہ یہ حکم جاری کر رہے ہیں؟ کون سا وہ شخص ہے جو ریلیونٹ ہے جس کو ثاقب نثار یہ بات کر رہے ہیں؟ یقینی طور پر اگر ثاقب نثار صاحب نواز شریف کے کیس کے لیے کسی کو، یا مریم نواز کے کیس کے لیے کسی کو حکم دیں گے تو وہ ان کا ہی جج ہونا چاہیے جس کے پاس وہ کیسز پینڈنگ ہو. لیکن وہ دوسرے شخص کی شناخت احمد نورانی نے بتائی، نہ ہی آپ کے کسی اور میڈیا چینل نے بتائی. اس کے بعد یہ آڈیو کب کی ہے، کب یہ آڈیو آئی، کب یہ آڈیو ریکارڈ ہوئی؟ اگر احمد نورانی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ثاقب نثار کی آڈیو 2 مہینے قبل سے تھی، اس کے بعد اس نے فورینزک کروائی، تو یقینی طور پر یہ اتنی سیکیور قسم کی جو کمیونیکیشن ہے، یا اتنی جو سینسٹیو قسم کی کمیونیکیشن ہے جو ثاقب نثار جو ہے وہ اس طرح اپنے فون کے اوپر کر رہے ہیں، تو ان کے پاس اس کا وقت بھی ہوگا کہ یہ آڈیو کب کی ہے، کب یہ ثاقب نثار نے بات کہی. اس کا کوئی ذکر نہیں آیا ابھی تک. اس کے بعد جو سب سے اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کے کون سے مقدمے سے متعلق یہ بات ہو رہی ہے؟ کیا جب وہ مقدمہ JIT کے پاس چل رہا تھا تب کی بات ہو رہی ہے، یا یہ مقدمہ جب نیب کی عدالت کے پاس چل رہا تھا تب کی بات ہو رہی ہے؟ اس چیز کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ کون سے مقدمے میں ثاقب نثار یہ حکم جاری کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو یہ سزا ملنی چاہیے، خان صاحب کو ہم نے لے کے آنا ہے. وہ کس وقت کا وہ مقدمہ ہے، وہ کیسے تھا؟ جو حالات ہیں، جو فیکٹس ہیں، وہ فیکٹس یہ ہیں کہ جو JIT کے پاس مقدمہ تھا وہ نواز شریف کی اس ہمارے 2018 کے الیکشن سے پہلے جب پاناما کا ایشو آیا تھا تو سب سے پہلے جو اس کیس کے اندر جو ججمنٹ تھی وہ JIT کی تھی، جس کے اندر ثاقب نثار ممبر نہیں تھے اس بینچ کے. اس کے اندر 5 ججز کا وہ بینچ تھا، اس میں ثاقب نثار صاحب کا کوئی انفلوئنس نہیں تھا. سپریم کورٹ کے 5 ججز نے اپنی مرضی سے وہ فیصلہ سنایا تھا. وہ تو کلیئر ہے کہ اس کیس سے متعلق یہ نہیں ہے. اس کے بعد 40 سیکنڈز کی ٹوٹل یہ آڈیو، 40 سیکنڈز کافی ہوتے ہیں کہ آپ اتنی بڑی کمیونیکیشن، جس طرح سے انہوں نے وہ توڑ موڑ کے اس لہجے کے اندر ایک بات کروا کے ان کو جوڑ کے آگے سے ایک جو دوسرا شخص جس کے بارے میں پھر بات کروں گا کہ وہ دوسرا شخص کون ہے،
اس کی بات کو جواب دیتے ہوئے ثاقب نثار صاحب حکم بھی جاری کر رہے ہیں. ثاقب نثار صاحب تمام قسم کی جو ہے وہ اپنی کمیونیکیشن ایک کیس کے متعلق جو اتنا سینسٹیو کیس ہے جس کے اوپر بقول اس صحافی کے ثاقب نثار کو فوج کی طرف سے کہا گیا یا کسی اور بڑے ادارے خفیہ ادارے کی طرف سے کہا گیا کہ جی آپ نواز شریف کو سزا کروائیں اور عمران خان کو اقتدار میں لائیں، تو واقعی کیا 40 سیکنڈز کافی تھے کہ 40 سیکنڈز کے اندر اندر ثاقب نثار اس بات کو ختم کر گئے اور 40 سیکنڈز کے اندر اندر کمپلیٹ بھی ہوگی دونوں طرف سے بات. اس کے بعد اگر آپ اس آڈیو کو غور سے سنیں تو اس آڈیو کے اندر ایک بہت زیادہ ڈسٹورشن آ رہی ہے. جب ثاقب نثار بات کر رہے ہیں تو بات بڑی واضح آ رہی ہے، دوسری طرف سے بندہ ایک دھیمے سے مزاج سے بول رہا ہے، ادھر ڈسٹورشن نہیں ہے. سو یہ کس طرف سے کس فون سروس کے اوپر بات ہو رہی ہے، یہ کون سا کمیونیکیشن موڈ تھا جب استعمال ہوا، کس طرح سے وہ آپس میں بات ہو رہی تھی جو اتنی واضح ہے ایک طرف تو، اور فون کی شور جو ہے وہ فون کا ریکارڈنگ کا یہ صرف ایک طرف آ رہا ہے. کون سا وہ کمیونیکیشن موڈ تھا اس کا کوئی ذکر نہیں. اور کیا پاکستان کا ایک چیف جسٹس، پاکستان جیسے ملک کا یہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو تمام مراحل طے کرنے کے بعد سپریم کورٹ کا جج بنے، کیا وہ اس طرح کے احکامات جو کہ وہ نہیں انہوں نے کبھی بھی جاری کیے، لیکن اگر وہ اس طرح کے احکامات جاری کریں گے تو کیا وہ 40 سیکنڈ کی فون کال کر کے پاکستان کے ایک سابق وزیر اعظم اور اس کی بیٹی کو سزا دینے کی بات اتنی آسانی سے کریں گے؟ 40 سیکنڈز میں کوئی بات کمپلیٹ کر دیں گے اور جسٹ فون اٹھائیں گے اور وہ بات کر دیں گے. سو یہ ساری بے بنیاد باتیں، کوئی اس کا سر پیر نہیں ہے. کہاں سے وہ فکروں کا کوئی آپس میں جوڑ توڑ نہیں بن رہا. نواز شریف کے کیسز کے ساتھ ثاقب نثار کا کوئی تعلق نہیں ہے اس وقت. جس طرح سے پہلے رانا شمیم نے یہ بات کی اپنے بیان الفی میں کہ ثاقب نثار میرے پاس جی بی میں چائے پینے آئے تھے اور چائے پیتے ہوئے انہوں نے میرے سامنے یہ کام کیا، تو جو بندہ آل دا وے فلائی کر کے اسلام آباد سے گلگت بلتستان جا کے انہوں نے جو اپنی اتنی سیکیور کمیونیکیشن کرنی تھی وہ بھی اس جج رانا شمیم کو اپنے سامنے بٹھا کے کرنی تھی، وہ ایک فضول بات تھی. اس کے بعد یہ فضول بات آ گیا باتیں ہیں جو میں نے آپ کو تھمبنیل میں بتایا کہ یہ دوسرا شخص کون ہے. کوئی بندہ بھی اس چیز کے اوپر ذکر نہیں کر رہا، نہ ہی احمد نورانی کرے گا، چونکہ احمد نورانی نون لیگ کا ایک سوشل میڈیا ونگ ہے، اس کے ساتھ پراپر وہ ٹوٹلی وہ نون لیگ کے پے رول پہ کام کر رہا ہے. اور نون لیگ نے اس وقت جو ایک طے کیا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک انتشار پھیلا کے باہر بھی یہ اپنا بیانیہ ثابت کرنا ہے کہ ہمیں کسی طرح سے باہر رہنے کی جگہ مل جائے، اور پاکستان کے اندر پاکستان کی عدلیہ کو اس طرح بدنام کرنا ہے، پاکستان کے عدلیہ کا نام لے کے پاکستان کے فوج کے ادارے کو بدنام کرنا ہے تاکہ پاکستانی عوام جو ہے وہ اپنے ان اداروں کے ساتھ ان کا اعتماد نہ رہ سکے. اب جو اس ویڈیو کے اندر دوسرا رکن ہے، جو دوسرا ممبر ہے جس کو ثاقب نثار حکم دے رہے ہیں، جب ہم نے اس کو تھوڑا غور کیا کہ وہ کون کون سا بندہ ہو سکتا ہے، تو ایک تو نواز شریف کے مقدمات چل رہے تھے آپ کی احتساب کی عدالتوں کے پاس سپریم کورٹ کے بعد. احتساب عدالت کے اندر 1 سے 2 ججز تھے جنہوں نے ان کے کیسز کو دیکھا. اس کے بعد آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ان کی ضمانتیں تھیں جس کے ساتھ سزا دینے کا کوئی تعلق نہیں ہے، سو وہ بھی ججز نہیں ہیں. اس کے بعد سپریم کورٹ کے 5 معزز ججز تھے جس کی اس بینچ کی جو سربراہی آصف سعید کھوسہ صاحب کر رہے تھے، جو ایک بہت ہی اپرائٹ آدمی تھے. آصف سعید کھوسہ صاحب کے ساتھ 4 اور ججز تھے، ان میں سے بھی کسی کی یہ آواز نہیں ہے. تو یہ آواز ہے کس کی؟ اور کون سا بندہ ہے جس کو ثاقب نثار صاحب حکم دیں گے اور وہ نواز شریف کو سزا دے دے گا جب اس کے پاس وہ کیس ہی نہیں ہے، جب وہ جج ہی نہیں ہے؟ اصل میں یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ایک کارکن ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز کا نہ صرف ایک کارکن ہے بلکہ ایک بہت ہی خاص قسم کا عہدیدار ہے جو آنے والے دنوں میں جس کی کچھ اور آڈیو لیک ہونے کے بعد جس کی آواز کو ٹیلی کر لیا جائے گا. یہ پاکستان کے کسی جج کی آواز نہیں ہے. دوسری وہ بالکل بھی پاکستان کا کوئی جج نہیں ہے جس کو ثاقب نثار یہ کوئی اس طرح کا حکم جاری کر رہے ہوں. ثاقب نثار کی کسی کے ساتھ ایسی کوئی کمیونیکیشن ہوئی ہو فون کال کے اوپر، کیونکہ احمد نورانی نے یہ نون لیگ کے پے رول پہ جس طرح سے یہ کچھ ایپیسوڈز انہوں نے بنائی ہیں، پہلے رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ، اس کے بعد آسمہ جہانگیر کانفرنس کا انعقاد، اس کے اندر نواز شریف کی تقریر، اس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنماؤں کی تقریر، جس کے اوپر ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے کہ وہ کانفرنس کیا تھی. اس کانفرنس کے اندر جو ایک اسٹرینتھ شو کی جا رہی تھی کہ بہت سارے لوگ آئے جنہوں نے اس کانفرنس کو اٹینڈ کیا، وہ کون تھے، وہ کانفرنس کون فنڈ کر رہا تھا اور اس کانفرنس کا مقصد کیا تھا، وہ بھی ہم اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے. لیکن اب تک کے لیے یہ کہ وہ دوسرا شخص جو ہے وہ نہ تو کوئی جج ہے، نہ ہی کوئی ایسا شخص ہے جس کا اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق ہو، بلکہ ثاقب نثار کی آواز کو ایک پراپر کال پلان کر کے
اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کال جو ہے وہ چیزوں کو صرف جوڑ کے کال بنائی گئی ہے، بلکہ ثاقب نثار کی آواز نکال کے ایک طرف سے کال کی گئی ہے اور دوسری طرف سے ایک نون لیگ کے رہنما ہیں جن کا بہت آنے والے دنوں میں آپ بڑی جلدی ذکر سن لیں گے، ان کے ساتھ اس کال کو یہ پلان کرنے کے بعد اس کال کو ریکارڈ کیا گیا ہے، چونکہ فورینزک کا پرپز یہ بالکل بھی نہیں ہوتا کہ وہ یہ طے کرے گا کہ یہ آواز کون سے شخص کی ہے، کیونکہ فورینزک لیبارٹری کو تو نہیں پتہ یا اس مشین کو نہیں پتہ کہ ثاقب نثار کون ہے یا وہ نون لیگ کا رہنما کون ہے. اس کا صرف اتنا کام ہوتا ہے کہ یہ جو آواز ہے، جو یہ کمیونیکیشن ہے، یہ واقعی ان انٹرپٹیڈ کمیونیکیشن ہے، یہ کال مسلسل کی گئی ہے، اس کے اندر ایک پراپر بات کی گئی ہے. اور آج کل آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ہم بار بار دیکھتے ہیں، مین اسٹریم میڈیا کے کچھ پروگرامز میں ایسے لوگ بیٹھتے ہیں جو میمکری کرتے ہیں اور وہ ہو بہو ہمارے سیاستدانوں کی، ہماری بڑی شخصیات کی آوازیں جو ہیں وہ بالکل ان کی طرح ہی ہو بہو ایگزیکٹ اسی طرح کی ڈٹو اس طرح کی بناتے ہیں اور ہم ان کو پہچان نہیں سکتے. تو یہ پراپر ایک کال پلان کی گئی جس میں ایک طرف ایک میمکری آرٹسٹ ہے جو ثاقب نثار کی آواز بنا رہے ہیں اور دوسری طرف نون لیگ کے ایک بہت ہی خاص قسم کے رہنما ہیں جنہوں نے یہ خدمات سر انجام دی ہیں. اور ان کی ساری اس فلم کے جو ڈائریکٹر تھے وہ تھے یہ احمد نورانی، جو صحافی ہے، جو پاکستان کے اندر ہمیشہ جھوٹی خبریں پھیلانے کی وجہ سے جس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا، یہ اس کی طرف سے سارا پلان کیا گیا ہے. اور بہت جلد آنے والے دنوں میں یا آپ ہماری کسی اپ کمنگ ویڈیو کے اندر ہم آپ کو اس جو نون لیگ کا رہنما ہے اس کی پوری تفصیلات کے ساتھ اور اس کی کچھ آڈیو کلپس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.